اسے فرمائی دیجئے گا یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے اور یہ کئی حوالوں سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے یہ فیصلہ مس کانڈکٹ کا. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہترین ایک روایت رکھی گئی ہے یا اس کو انتقامی فیصلے کے مترادف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب بات یہ ایک تو یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہیں جو ہوئی ہیں کیونکہ سابق جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ان پروسیڈنگز کا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنے. انہوں نے یہ جو تمام پروسیڈنگز تھیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کی اور تقریباً کچھ 26 کے قریب لیٹرز تھے جو انہوں نے لکھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو, چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, لیکن ان کا یہی موقف تھا کہ ان کے جو لیٹرز تھے ان کو نہیں سنا گیا. اب عام طور پہ ہم نے ماضی میں یہ پریکٹس دیکھی سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے کیس میں کہ جب بھی کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ سٹے ہو جاتا ہے اور کونسل کی کارروائی رک جاتی ہے. یہی ہوا افتخار چودھری صاحب کے کیس میں, یہی ہوا جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو تب بھی جب انہوں نے کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کی تھی تو ایک لارجر بینچ نے یہ کیس سنا تھا اور کونسل کی کارروائی رک گئی تھی. لیکن یہاں پہ جب جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کی تو کارروائی رکی نہیں تھی اور یہ کارروائی چلتی رہی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب آخری ہیرنگ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی, اسی دن اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, تو اس کارروائی میں جو ان کے وکیل تھے مخدوم علی خان, انہوں نے جو ہے وہ ماضی کی مثالیں بھی دیں, عدالت کے سامنے ماضی کی روایات کو بھی رکھا, قوانین کے حوالے بھی دیے, لیکن اس کے باوجود انہیں سٹے نہیں تھا ملا اور کونسل کی کارروائی دوسری طرف بدستور جاری رہی. اس تمام تر صورتحال کے بعد جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہے وہ پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اب یہ جو جس کیس میں جو عافیہ شیربانو کیس جس میں اب ریٹائرڈ ججز کے خلاف بھی کارروائی کا یہ عمل ہم نے دیکھا, یہ بیسیکلی ایک سال اس کی لیمیٹیشن یعنی ٹائم بارڈ یہ اپیل تھی, 1 سال ٹائم بارڈ تھی جو مدعی تھے ان کی طرف سے بھی دائر نہیں کی گئی, بلکہ یہ اوریجنل پٹیشنرز نے تو بلکہ ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا گیا کہ جی ہمارے کیس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, سنگل آؤٹ کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے اس کیس میں سنگل آؤٹ کیا گیا ہے؟ اپیرنٹلی لگتا تو ایسے ہی ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں جس طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے ایک منظم قسم کا ایک مسلسل ایک تنقید کی گئی, مسلسل انہیں نشانہ بنایا گیا, پریس کانفرنس کی گئی, جلسے کیے گئے اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی جج کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنانے پر کسی کے خلاف کارروائی کی گئی ہو. اچھا میں آپ کو 2 بڑے اہم ایشوز بتانا چاہتا ہوں. ایک کہا گیا کہ ان کی بیٹی کی جو فیس ہے وہ میں پہلے ڈیٹیل کے اوپر آنے سے پہلے میں حسنات کا بھی ایک پوائنٹ لے لوں. حسنات آپ بتائیے گا کہ یہ آگے بڑھتے ہوئے سنہری طور پہ دیکھا جائے گا کہ روایات کہ یہ خود احتسابی کی ہے سپریم کورٹ نے یا اس فیصلے کو انتقامی فیصلے کے طور پہ دیکھا جائے گا؟ دیکھیں ہر کوئی اپنے حساب سے اس پہ تبصرہ کرے گا اور ہر کوئی تاریخ میں اپنے حساب سے دیکھے گا کہ کیا ہوا. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جب مظاہر نقوی صاحب پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ تھے, ان کو ریلیف دے رہے تھے, اس وقت ان کے خلاف جب کمپلینٹ آئی تو ریلیف بھی ملا سپریم جوڈیشل کونسل میں. جب الیکشن پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی میں کرانے کے حوالے سے 100 موٹوں کی سفارش کی, اس کے بعد جو ایویڈنس اکٹھے کی گئی. دیکھیں یہ جو مظاہر نقوی صاحب کو نکالا گیا یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, ایک جوڈیشری نہیں تھی, اس میں ایگزیکٹو نے پورا زور لگایا. بار انڈیپینڈنٹ گروپ جسے پرو پی ایم ایل این گروپ, پیپلز پارٹی گروپ, پی ڈی ایم گروپ جو بار کا اس وقت برسر اقتدار ہے, اس نے پوری ایفرٹ کی. یہ وہی بار کا دھڑا ہے جو جب ثاقب نثار صاحب کا دور تھا تو اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا تھا مظاہر نقوی صاحب کے حق میں. بالکل. اب یہ اصل جو ہے وہ شروعات کب ہوئی, جب دیکھیں جب آپ وہ جو 100 موٹو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے حوالے سے سفارش کی مظاہر نقوی صاحب نے, وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ہی چیزیں اور ایویڈنس کلیکٹ کیے جائے. اور ایویڈنس میرا خیال ہے اس میں مظاہر نقوی صاحب بھی صورتحال کو بھانپ نہیں سکتے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو اندازہ نہیں بغیر لگ رہا تھا کہ کس طریقے سے ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. جب وٹنس کی سٹیج آئی تو مظاہر نقوی صاحب نے ریزائن کر دیا. میرا خیال ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ ایویڈنس تھا. حسنات کیا ان کے خلاف ایویڈنس آج بھی ہے؟ بالکل ایویڈنس تو بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں ایویڈنس ان کے پاس بڑے سیریس ہیں. ان پہ ایک ایویڈنس یہ ہے کہ جو ویلیو پراپرٹی کی ہے وہ 27 کروڑ سے 28 کروڑ کی پراپرٹی وہ کہتے ہیں 10 کروڑ میں لی ہے.
پھر جس طریقے سے مائنر کو اسکپ کر کے جس طریقے سے وہ کیا گیا، وہ تو اب ڈیٹیل اوپینین آئے گی. بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشن ہیں مظاہر نقوی صاحب پہ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان ایلیگیشن میں جان نہیں ہے، لیکن وہ ایلیگیشن بھی تب آتے ہیں جب وہ جو ہے وہ ان کا جو سو موٹو کا جو معاملہ تھا، جو انہوں نے سفارش کی، وہ پسند نہیں آئی. تو اگر وہ جو ہے جس طرح الطاف حسین پہ پابندی یا اور جس طرح ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ پبلک کی اس وقت، تو اس طرح کی چیزیں چلتے رہتے تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ بڑا واضح ہے. اور جوڈیشل پالیٹکس کا عنصر بھی آپ رول آؤٹ اس کیس میں نہیں کر سکتے. اس میں دو گروپ بڑے واضح سپریم کورٹ میں تھے. ایک گروپ تو آپ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائڈ لائن ہو گیا، جس کو عمر الطاف بندیال کا گروپ کہتے تھے. آپ اعجاز الحسن صاحب ریزائن کر گئے ہیں، مظاہر نقوی صاحب بھی چلے گئے. تو اس میں سارا کچھ انوالو ہے. لیکن ایک چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو مقابلہ. مگر حسنات تاثر یہ بھی گیا تھا کہ عافیہ شیربانو اپیل جو ٹائم بار تھی، جس طرح محسن کہہ رہے تھے، اس کو ٹائم بار ہونے کے باوجود بھی اٹھایا گیا. پٹیشنرز نے اپنی پریس ریلیز دی کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے، بٹ بہرحال یہ تاثر گیا کہ جیسے کسی ایک جج کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. پھر اپیل واز ہرڈ بائی دا سیم بینچ دیٹ ریفیوزڈ ارلیئر. جو مظاہر نقوی صاحب جن کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پہلے بھی ان سے ریلیف نہیں ملا، انٹرم ریلیف نہیں ملا. فیصل صدیقی جو امسکس تھے، ان کو بھی نہیں آرگیو کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. تو یہ تاثر زیادہ اب اس فیصلے کے بعد سوالیہ نشان نہیں کھڑا کر دے گا مزید؟ لیکن یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. حکومت نے بھی پورا زور لگایا، بار نے بھی لگایا، عدلیہ نے بھی. تب ایک سپریم کورٹ کا جج پاکستان کی تاریخ میں اس کو ریموو کیا گیا، وہ بھی ریزائن کر گیا. اگر آپ جو کانسٹیٹیوشن کی لینگویج دیکھیں، اس میں تو ریٹائر جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. اور اس پہ بہت سے وکلاء ہیں جو مظاہر نقوی صاحب کی فیکچوئل جو پوائنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیس کمزور ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیکشن نہیں ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، جب وہ ریزائن کر گئے تھے. لیکن بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ مظاہر نقوی صاحب نے صورتحال کو صحیح نہیں جانچا. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا جب چیزیں ان کے سامنے پھر یکدم انہوں نے ریزائن دے دیا. تو یہ اور پھر انہوں نے اوفینڈ کیا کہ جسٹس قاضی فیصل کو، ان کے لیٹر جو لکھے انہوں نے ججز کو، اور لکھ دیا کہ جسٹس قاضی فیصل کے کیس کا حوالہ دے کے بھی وہ اپنا بتائیں. جب آپ چیف جسٹس کو اوفینڈ کریں اور آپ کی جلالی قسم کی طبیعت ہے اس کا، پھر اور انہوں نے اور ججز کو بھی اوفینڈ کیا. تو یہ جوڈیشل پالیٹکس ججز کیوں آگے پیچھے گیا؟ ان کے وجہ یہ تھی کہ مظاہر نقوی صاحب کی اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائک تھے، اور جو ججز جنہوں نے اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا پیچھا کیا، تو وہ ساری چیزیں پھر انہوں نے بھی. ٹھیک، اب مجھے